الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر الاحاد المقبول المحتف بالقرائن۔ وہ خبر احاد جو محتف بالقرائن، وہ خبر احاد جو مقبول ہوتی ہے اور قرائن سے گھری ہوئی ہوتی ہے، اس کا بیان یہاں سے کریں گے۔ تو وفی ختام اقسام المقبول ابحاث المقبول المحتف بالقرائن۔ مصنف فرما رہے ہیں کہ میں مقبول اقسام، حدیث مقبول، خبر مقبول کی قسموں کے اختتام پر اس مقبول خبر کے بارے میں بحث کروں گا یا کر رہا ہوں جو قرائن سے گھری ہوئی ہوتی ہے، جو خبر مقبول قرائن سے گھری ہوئی ہوتی ہے۔ اب قرائن سے گھری ہوئی ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ والمراد بالمحتف بالقرائن، اور محتف بالقرائن سے مراد ای الذی احاط واقترن به من الامور الزائدۃ علی ما يتطلبه المقبول من الشروط۔ اور محتف بالقرائن سے مراد یعنی وہ خبر جس کو وہ اضافی امور گھیرے ہوئے ہوتے ہیں جو خبر مقبول کی عام شرائط کے علاوہ ہوتے ہیں، یعنی وہ خبر جس کو وہ زائد امور، اضافی امور گھیرے ہوئے ہوتے ہیں جو عام مقبول حدیث کی شرائط پر زائد ہوتے ہیں، اس سے اضافی ہوتے ہیں۔ کریں وَهَذِهِ الْأُمُورُ الزَّائِدَةُ الَّتِي تَقْتَرِنُ بِالْخَبَرِ الْمَقْبُولِ تَزِيدُهُ قُوَّةً، اور یہ اضافی امور جو خبر مقبول کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کی قوت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تزیدہ قوتاً، اس کی قوت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی قوت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ اضافی امور جو خبر مقبول کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کی قوت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَتَجْعَلُ لَهُ مِيزَةً عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَقْبُولَةِ الْأُخْرَى الْخَالِيَةِ عَنْ تِلْكَ الْأُمُورِ الزَّائِدَةِ وَتُرَجِّحُهُ عَلَيْهِ، اور اس کو ایک خوبی عطا کرتے ہیں اس کے علاوہ ان اخبار مقبولہ پر جو دوسری اخبار مقبولہ خالی ہوتی ہیں ان امور اضافیہ سے، ان امور زائدہ سے۔ وَتُرَجِّحُهُ عَلَيْهِ، اور وہ امور اضافیہ زائدہ اس کو راجح کر دیتے ہیں، علیہ اس پر، یعنی اس خبر پر جو امور اضافیہ سے خالی ہوتی ہے۔ تو یہ امور اضافیہ جو خبر مقبول کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کی قوت میں اضافہ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ایسی خوبی پیدا کر دیتے ہیں اس کے علاوہ پر ان دوسری اخبار مقبولہ پر جو اخبار مقبولہ کے ان امور اضافیہ سے خالی ہوتی ہیں۔ وَتُرَجِّحُ عَلَيْهِ، اور وَتُرَجِّحُهُ عَلَيْهِ، ترجیح میں ضمیر ہیا ہے جو راجح ہے الامور الزائدہ کی جانب، اور وہ امور زائدہ اس کو ترجیحہ میں جو یہ ہا ضمیر مذکر کی ہے اس کا مرجع ہے وہ خبر جو قرائن سے گھری ہوئی ہوتی ہے۔ وَتُرَجِّحُهُ، اور وہ امور اضافیہ اس خبر کو علیہ اس پر، کس پر؟ جو خبر کے قرائن سے خالی ہوتی ہے اس پر اس کو راجع کر دیتے ہیں۔ وَتُرَجِّحُ عَلَيْهِ، اور وہ امور اضافیہ اس خبر کو اس پر راجع کر دیتے ہیں
جو خبر کے قرائن سے خالی ہوتی ہے. صحیح ہے. انواعہ اس کی قسمیں، محتف بالقرائن کی قسمیں اب کیا ہیں؟ الخبر المحتف بالقرائن انواع، خبر محتف بالقرائن کی چند قسمیں ہیں. محتف بالقرائن خبر کی چند قسمیں، وہ خبر جو قرائن سے گھری ہوئی ہوتی ہے اس کی چند قسمیں ہیں. اشہرھا ان میں سے مشہور یہ ہیں. ان میں سے پہلی قسم کون سی ہے؟ ما اخرجہ الشیخان فی صحیحیہما مما لم یبلغ حد التواتر فقد احتف بها قرائن منہا. تو وہ خبر جو قرائن سے گھری ہوئی ہوتی ہے اس کی چند قسمیں ہیں. ان میں سے مشہور درج ذیل ہیں، جن میں کہ پہلی کیا ہے؟ وہ خبر جس کی تخریج شیخین نے اپنی صحیحین میں کی ہو جبکہ وہ حد تواتر کو نہ پہنچی ہو. پہلی قسم کون سی ہے؟ اس خبر کی وہ خبر جس کو شیخین نے اپنی صحیحین میں نقل کیا ہو مما لم یبلغ حد التواتر جبکہ وہ حد تواتر کو نہ پہنچی ہو. فقد احتف به قرائن، تو یہ ایسی خبر ہے جس کو چند قرائن گھیرے ہوئے ہیں. منہا ان میں سے، یعنی اب اس کو بھی چند قرائن گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا قرینہ کیا ہے؟ جلالتہما فی ھذا الشان، ان دونوں بزرگوں کا یعنی دونوں شیخین کا اس شان میں عظمت، یعنی ان دونوں کی اس شان میں اس فی ھذا الشان سے مراد ہے یعنی علم اصول حدیث، علم حدیث. تو ان دونوں کی اس شان میں، اس علم میں عظمت شان کا ہونا، ان دونوں کی اس فن میں، علم اصول حدیث میں عظمت شان کا ہونا. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک وہ حدیث ہے جو شیخین جو صحیحین میں ہے، بخاری و مسلم میں ہے، اور ایک حدیث وہ ہے جو دیگر کتابوں میں ہے. تو اب کون سی حدیث کو فوقیت حاصل ہوگی، کون سی حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی؟ ہیں دونوں مقبول ہی. تو کون سی حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی؟ اس حدیث کو جس کو شیخین نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق علیہ جلیل القدر محدثین میں سے ہیں. اسی طریقے سے یہ فن اصول حدیث میں ماہر ہیں. اسی طریقے سے بخاری و مسلم پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہیں. تب ظاہر بات ہے کوئی حدیث ان کی کتاب مسلم شریف و بخاری شریف میں منقول ہوگی تو وہ دیگر اخبار مقبولہ سے زیادہ راجح ہوگی. صحیح ہے نا؟ یعنی اس خبر کا ان کتابوں میں موجود ہونا اس کو گویا کہ کئی قرائن گھیرے ہوئے ہیں. اس حدیث کو جو بخاری مسلم میں ہے اس کو کئی قرائن گھیرے ہوئے ہیں. مثلا بخاری مسلم میں ہونا، پھر اس کا امام بخاری امام مسلم کا روایت کرنا، پھر ان کی کتاب کو تمام علماء کا قبول کرنا. تو یہ تمام قرائن دلالت کرتے اس بات پر کہ یہ حدیث دوسری اخبار مقبولہ سے زیادہ راجح ہوگی. سمجھ رہے بات؟ اسے کہنے دیکھیے وہ خبر جو قرائن سے گھری ہوئی ہوتی ہے اس کی چند قسمیں ہیں. ان میں سے ایک قسم وہ خبر ہے جس کی تخریج شیخین نے اپنی صحیحین میں کی ہو جب تک کہ وہ حد تواتر کو نہ پہنچی ہو. تو یہ ایسی حدیث ہے جس کو کئی قرائن گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک قرینہ کیا ہے؟ ان دونوں حضرات کی اس شان میں، اس فن میں عظمت شان کا ہونا. وَتَقَدُّمُهُمَا فِي تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ عَلَى غَيْرِهِمَا، اور ان دونوں کا
اپنے غیر پر صحیح کو سقیم، صحیح کو ضعیف سے ممتاز کرنے میں مقدم ہونا. یا صحیح کا مقابل کیا آئے گا؟ ضعیف. تو ضعیف وہ ترجمے پوشیدہ نکال لیں گے. اور ان دونوں حضرات کا علی غیرہما اپنے غیر پر صحیح حدیث کو ضعیف حدیث سے ممتاز کرنے میں، الگ کرنے میں مقدم ہونا. اور تیسرا قرینہ کیا ہے؟ تیسرا کون سا قرینہ ہے؟ جو اس حدیث کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے جو صحیحین میں ہے. تو تیسرا قرینہ یہ ہے تلقی العلماء لکتابیہما بالقبول، علماء کا ان دونوں کی کتابوں کو قبولیت کے ساتھ لینا. ان دونوں علماء کا ان دونوں کی کتابوں کو قبولیت کے ساتھ لینا. اب اس کی تھوڑی تفصیل کر رہے ہیں. وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ مِن مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ. اور صرف یہ تلقی بالقبول زیادہ قوی ہے مفید علم یقینی ہونے میں، من مجرد محض ان کثرت طرق سے جو قاصر ہوتے ہیں تواتر سے. اور یہ صرف یہ تلقی بالقبول اقوا زیادہ قوی ہے فی افادۃ العلم، علم سے مراد مفید علم یقینی، مفید علم یقینی ہونے میں محض مجرد محض ان کثرت طرق سے جو تواتر سے قاصر ہوتے ہیں. یہاں پر انہوں نے جو ہے پوری عبارت اٹھا کر کس کی رکھ دی؟ نزہۃ النظر کی. یہ پورا سبق جو ہے انہوں نے نزہۃ النظر سے لیا ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا مختصر کر دیا اس کو. امام ابن حجر اسقلانی نے نزہۃ النظر میں تھوڑا تفصیل سے بیان کیا اس کو، لیکن انہوں نے تھوڑا اختصار کے ساتھ، لیکن الفاظ بالکل وہی ہیں، انہی کے الفاظ ہیں امام ابن حجر اسقلانی کے. تو بہرحال کیا ہے تیسرا قرینہ؟ تلقی العلماء لکتابیہما بالقبول، علماء کا ان دونوں کی کتاب کو قبولیت کے ساتھ لینا. اور وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ، اور صرف یہ تلقی بالقبول اقوا زیادہ قوی ہے مفید علم یقینی ہونے میں محض ان طرق سے، کثرت طرق سے، القاصرۃ عن التواتر، جو طرق کے تواتر سے قاصر ہوتے ہیں. یعنی دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے جو ان کی کتابوں کو قبولیت کے ساتھ لیا، یعنی قبول کرتے ہیں، تمام علماء دونوں کی کتابوں کو مانتے ہیں، یعنی بخاری شریف کو بھی مسلم شریف کو بھی. تو صرف علماء کا ان کی کتابوں کو قبول کرنا یہی کافی ہے. یعنی اگرچہ وہ حدیث اس حدیث کے طرق متعدد طرق سے نہ آئے ہوں، یعنی اس میں اگرچہ تواتر نہ پائے جائے، لیکن صرف علماء کا ان کی کتابوں کو قبول کرنا یہ زیادہ مفید علم یقینی ہے. صحیح ہے نا؟ اب وہی کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ، کہ صرف علماء کا ان کی کتابوں کو قبولیت کے ساتھ لینا یہ زیادہ قوی ہے مفید علم یقینی ہونے میں محض ان کثرت طرق سے جو کثرت طرق کے تواتر سے قاصر ہوں. صحیح ہے نا؟ محض ان کثرت طرق سے جو کہ تواتر سے قاصر ہوں، تواتر سے کم ہو. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ حدیث جو بہت متعدد طرق سے آئی ہو لیکن تواتر سے وہ طرق کیا ہوں؟ کم ہوں. اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حدیث وہ ہے جس کو شیخین نے اپنی صحیحین میں بیان کیا ہے، اور ایک حدیث وہ ہے جو متعدد طرق سے آئی ہے. تو وہ حدیث جو صحیحین میں ہے وہ زیادہ اقوا ہوگی اس حدیث کے مقابل جو متعدد طرق سے آئی ہے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ یہ حدیث ایسی کتاب میں ہے جس کو علماء نے قبولیت کے ساتھ لیا ہے، اگرچہ اس کے طرق کیا ہیں؟ کم ہیں. اب سمجھے بات؟ تو تیسرا قرینہ کیا ہے؟ علماء کا ان دونوں کی کتابوں کو قبولیت کے ساتھ لینا، اور محض اور یہ
وحدہ، اور صرف یہ، اور صرف تلقی بالقبول یہ زیادہ قوی ہے مفید علم ہونے میں، مفید علم یقینی ہونے میں، محض ان کثرت طرق سے جو کثرت طرق کے تواتر سے قاصر ہو۔ سمجھے بات؟ المشہور اذا كانت له طرق متباینۃ سالمۃ كلها من ضعف الرواة والعلل۔ اب خبر محتب بالقرائن کی دوسری قسم، یہ پہلی قسم کی تھوڑی انہوں نے وضاحت کی تھی۔ پہلی قسم کون سی تھی خبر محتب بالقرائن کی؟ وہ حدیث جس کو شیخین نے اپنی صحیح میں تخریج کیا ہو، نقل کیا ہو، جبکہ وہ حد تواتر کو نہ پہنچی ہو۔ پھر اس کے بارے میں بتائے تھے کہ یہ خبر بھی یعنی یہ چند قرائن سے، یعنی 3 قرائن سے گھری ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہاں سے خبر محتب بالقرائن کی دوسری قسم کیا ہے؟ مشہور اذا كانت له طرق متباینۃ سالمۃ كلها۔ دوسری قسم خبر محتب بالقرائن کی مشہور ہے جبکہ اس کے متعدد طرق ہوں جو کہ سالم ہوں، سلامت ہوں، محفوظ ہوں راویوں کے ضعف اور علل قادحہ خفیہ سے۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ مشہور ہے جبکہ وہ مختلف متعدد طرق سے آئے اور تمام کے تمام طرق محفوظ ہوں ضعف روات یا راویوں کے ضعیف ہونے سے اور تمام علل قادحہ خفیہ سے، تمام علتوں سے۔ صحیح ہے؟ ارے دوسری قسم کیا ہے؟ مشہور ہے اذا كانت له طرق متباینہ، متباینہ مختلف، سالمہ محفوظ، اور جبکہ اس کے متعدد طرق ہوں اور تمام کے تمام محفوظ ہوں راویوں کے ضعف اور تمام علتوں سے۔ صحیح ہے؟ تو ایسی حدیث بھی کیا ہوگی؟ راجح ہوگی۔ الخبر المسلسل بالائمۃ الحفاظ المتقنین حیث لا یکون غریبا۔ اور تیسری محتب بالقرائن کی تیسری قسم کیا ہے؟ الخبر المسلسل بالائمۃ الحفاظ المتقنین، وہ خبر جو ماہر حفاظ ائمہ کے تسلسل سے مروی ہو، وہ خبر المتقنین ماہر، جو ماہر حفاظ ائمہ کے تسلسل سے ثابت ہو، منقول ہو، حیث لا یکون غریبا، اس طور پر کہ وہ غریب نہ ہو، اس طور پر کہ وہ غریب نہ ہو۔ تو تیسری قسم خبر محتب بالقرائن کی وہ خبر ہے جو ماہر حفاظ ائمہ کے تسلسل سے مروی ہو۔ صحیح ہے؟ وہ خبر ہے جو ماہر حفاظ ائمہ کے تسلسل سے مروی ہو، حیث لا یکون غریبا، اس طور پر کہ وہ غریب نہ ہو۔ یعنی وہ خبر جس کو محدثین میں سے اعلیٰ درجے کے محدثین روایت کرتے رہے ہیں، اس طور پر کہ وہ غریب نہ ہو، یعنی کسی بھی طبقے میں تفرد نہ پایا گیا ہو، غریب نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح ہے نا؟ تو وہ خبر جو ماہر حفاظ ائمہ کے تسلسل سے مروی ہو، اس طور پر کہ وہ غریب نہ ہو۔ اس کی دیکھیں وضاحت کر رہے ہیں، کل حدیث الذی یرویہ الامام احمد عن الامام الشافعی ویرویہ الشافعی عن الامام المالک، جیسے کہ وہ حدیث جس کو امام احمد روایت کریں، کس سے؟ امام شافعی سے، ویرویہ الشافعی، اور اس حدیث کو امام شافعی روایت کریں کس سے؟ امام مالک سے۔ تو دیکھ رہے نا، امام احمد کس سے روایت کریں؟ امام شافعی سے، اور امام شافعی روایت کریں کس سے؟ امام مالک سے۔ اب ان کے ساتھ ساتھ ایک آدمی اور ہونا چاہیے، ایک راوی اور ہونا چاہیے انہی جیسا۔ دیکھیے، وَيُشَارِكُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ غَيْرُهُ فِي الرِّوَایَةِ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِي۔ توجہ ہے؟ وَيُشَارِكُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ، منصوب پڑھیں گے، فاعل کون ہے؟ یشارکو کا غیرہ، پھر روایت عن الشافعی،
اور امام احمد کے ساتھ شریک ہو ان کے علاوہ اس روایت میں امام شافعی سے روایت کرنے میں، یا وَيُشَارِكُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ غَيْرُهُ فِي الرِّوَایَةِ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِي، اور امام شافعی سے روایت کرنے میں امام احمد کے علاوہ کوئی اور بھی شریک ہو۔ اسی طرح وَيُشَارِكَ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ كَذَلِكَ غَيْرُهُ فِي الرِّوَایَةِ عَنِ الْإِمَامِ مالک، اور اسی طرح امام شافعی کے ان کے ساتھ امام مالک سے روایت کرنے میں کوئی اور بھی شریک ہو۔ سمجھ رہے بات؟ پھر دیکھو، جیسے کہ وہ حدیث جس کو امام احمد روایت کرے امام شافعی سے، اور امام شافعی روایت کرے کس سے؟ امام مالک سے۔ اب امام شافعی سے روایت کرنے میں ان کے علاوہ امام احمد کے ساتھ کوئی اور بھی ہو، صحیح ہے؟ اور اسی طریقے سے امام مالک سے روایت کرنے میں امام شافعی کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی اور بھی شریک ہو، تو اس طریقے سے شریک ہوتے جائیں ہر طبقے میں، جو ہے اسی طریقے سے تسلسل چلتا رہے، اور تمام جو حدیث کے راوی ہوں وہ حفاظ ہوں، متقنین ہوں، تو ایسی حدیث بھی محتب بالقرائن ہوگی، اور اس کو راجح ہوگی، اس کو راجح قرار دیا جائے گا دوسری حدیثوں پر۔ تو یہ تین قسمیں ہو گئی محتب بالقرائن کی۔ پہلی قسم کون سی ہوئی؟ وہ حدیث، وہ خبر جس کی تخریج شیخین نے اپنی صحیحین میں کی ہو۔ دوسری، وہ مشہور حدیث جس کے طرق متعدد ہوں اور تمام کے تمام محفوظ ہوں ضعف روات اور علل قادحہ سے۔ اور تیسری، محتب بالقرائن کی تیسری قسم وہ خبر جو ماہر حفاظ ائمہ کے تسلسل سے مروی ہو، اس طور پر کہ وہ غریب نہ ہو۔ حکم ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ ہوا ارجح من ای خبر مقبول من اخبار الاحاد، ہوا ارجح من ای خبر مقبول من اخبار الاحاد، یعنی خبر محتب بالقرائن یہ خبر احاد میں سے، وارجح من ای خبر مقبول، یعنی خبر محتب بالقرائن اخبار مقبولہ میں سے تمام قسموں سے زیادہ راجح ہے۔ اخبار احاد میں سے ہر مقبول خبر سے زیادہ راجح ہے۔ آئیے یہاں پر کل کے معنی میں لگا سکتے ہیں کہ خبر محتب بالقرائن یا اخبار احاد میں سے ہر مقبول خبر سے زیادہ راجح ہے۔ اب جب راجح ہے، اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ کہاں پر ثابت ہوگا؟ تو دیکھیے، فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن ما غیرہ من الاخبار المقبولۃ قدم الخبر المحتف بالقرائن، پس اگر تعارض ہو جائے خبر محتف بالقرائن کا غیر محتف بالقرائن خبر کے ساتھ، یا پس اگر خبر محتف بالقرائن کا تعارض ہو جائے ما غیرہ من الاخبار المقبولۃ، اس کے علاوہ دیگر اخبار مقبولہ کے ساتھ، تو قدم الخبر المحتف بالقرائن، تو اس صورت میں محتف بالقرائن خبر کو مقدم کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا حکم کیا ہے؟ محتف بالقرائن خبر کا حکم کیا ہے؟ وہ تمام اخبار مقبولہ میں سے، یا وہ اخبار مقبولہ میں سے ہر خبر سے زیادہ راجح ہے۔ پس اگر خبر محتف بالقرائن کا تعارض ہو جائے اس کے علاوہ دیگر اخبار مقبولہ کے ساتھ، قدم الخبر المحتف بالقرائن، تو اس صورت میں محتف بالقرائن خبر کو مقدم کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہر ایک خبر وہ ہے جو صحیحین میں نہیں ہے لیکن ہے وہ بھی مقبول ہے، وہ بھی مقبول ہے، لیکن ایک حدیث وہ ہے جو صحیحین میں ہے، تب ظاہر بات ہے دونوں صحیح ہیں، دونوں ٹکرا گئی ہیں، دونوں مقبول ہی، لیکن ترجیح کون سی حدیث کو ہوگی؟ اب جو صحیحین میں ہے، صحیحین میں، کیونکہ اس کو کئی قرائن گھیرے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا؟ سمجھے بات؟
چلیے اقسام مقبول حدیث کے اقسام کے اختتام پر میں مقبول محتب بالقرائن پھر دیکھیں کہ خبر مقبول کے اقسام کے اختتام پر میں اس مقبول خبر سے بحث کروں گا جو محتب بالقرائن ہوتی ہے، جو قرائن سے گھری ہوئی ہوتی ہے، اور محتب بالقرائن سے مراد یعنی وہ خبر جو ان اضافی امور سے گھری ہوئی ہو، مقترن ہو، جو عام خبر مقبول کے شرائط سے زائد ہو، اور محتب بالقرائن سے مراد یعنی وہ خبر جو ان اضافی امور سے گھری ہوئی ہو جو اضافی امور کے خبر مقبول کے شرائط کے علاوہ ہوتے ہیں، تو اور یہ اضافی امور جو خبر مقبول کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کی قوت میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک خوبی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دوسری اخبار مقبولہ پر جو اخبار مقبولہ کے ان اضافی امور سے خالی ہوتی ہیں، اور یہ اضافی امور اس خبر پر جو امور اضافیہ سے خالی ہوتی ہیں راجح کر دیتے ہیں۔ محتب بالقرائن کی قسمیں یہاں سے یاد کرنا ہے آپ کو کہ خبر محتب بالقرائن کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے مشہور قسمیں درج ذیل ہیں۔ تو خبر محتب بالقرائن کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم وہ خبر ہے جس کی تخریج شیخین نے اپنی صحیحین میں کی ہو جبکہ وہ حد تواتر کو نہ پہنچی ہو، تو یہ ایسی خبر ہے جس کو چند قرینے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک قرینہ کیا ہے؟ ان دونوں حضرات کی یا شیخین کی اس فن میں عظمت شان کا ہونا، اور دوسرا قرینہ کیا ہے؟ ان دونوں حضرات کا اپنے غیر پر یعنی دیگر محدثین پر صحیح کو سقیم یا صحیح کو ضعیف سے الگ کرنے میں، ممتاز کرنے میں مقدم ہونا، اور تیسرا قرینہ کیا ہے؟ علماء کا ان دونوں کی کتابوں کو قبولیت کے ساتھ لینا، اور صرف یہ تلقی بالقبول زیادہ قوی ہے مفید علم یقینی ہونے میں محض ان کثرت طرق سے جو کثرت طرق قاصر ہوتے ہیں تواتر سے۔ اور دوسری قسم محتب بالقرائن کی وہ مشہور حدیث ہے جس کے متعدد طرق ہوں اور تمام کے تمام محفوظ ہوں ضعف روات اور علل سے۔ اور محتب بالقرائن کی تیسری قسم وہ خبر ہے جو ماہر حفاظ ائمہ کے تسلسل سے مروی ہو، اس طور پر کہ وہ غریب نہ ہو، جیسے کہ وہ حدیث جس کو امام احمد روایت کریں امام شافعی سے، اور امام شافعی روایت کریں امام مالک سے، اور امام شافعی سے روایت کرنے میں آپ کے علاوہ ان کے علاوہ امام احمد کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو، اسی طریقے سے امام مالک سے روایت کرنے میں امام شافعی کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی اور بھی شریک ہو، یعنی ہر ایک کے ساتھ دو ایک اسی طریقے سے ملتے جائیں اس کا حکم، اور وہ زیادہ راجح ہے اخبار مقبولہ میں سے ہر خبر سے۔ خبر محتب بالقرائن زیادہ راجح ہے اخبار مقبولہ میں سے ہر خبر سے، پس اگر تعارض ہو جائے خبر محتب بالقرائن کا اس کے علاوہ اخبار مقبولہ کے ساتھ تو خبر محتب بالقرائن کو مقدم کیا جائے گا۔